پھرا ہوں، 6 بر اعظم پھرا ہوں، جو پچھلی صدی میں ایک قافلہ گزرا ہے دیوبند کا، میں ایسا قافلہ پوری دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے دادا کا یہ جملہ پتہ نہیں کتنی بار سنا، اور میں نے کتنی بار سنایا لوگوں کو۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا ہے جب اس کے شیخ الحدیث اور محتمم سے لے کر چپراسی اور دربان تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ تھا۔ اس عاجز کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے شاید 50 سے زیادہ ملکوں میں دین کی نسبت سے سفر کرنے کی توفیق بخشی۔ مجھے اپنی زندگی میں کوئی جگہ ایسی نہیں ملی کہ جہاں یہ عاجز پہنچا ہو اور وہاں پہلے ہی علماء دیوبند کا کوئی نہ کوئی روحانی فرزند بیٹھا کام کرتا نہ نظر آئے۔ علماء دیوبند کی جو خصوصیات ہیں، اس مسلک کی، اس دبستان فکر کی، اس مکتب فکر کی، یہ دنیا کا انوکھا مکتب فکر ہے، بہت خوبصورت ہے، بڑا معتدل ہے، بڑا جامع ہے، بڑا حسین ہے۔ دیکھو، علم علماء دیوبند کے پاس ہے، آپ کو صحیح بات بتاؤں گا، علم علماء دیوبند کے پاس ہے۔ آپ ہندوستان کے مشہور و معروف عالم ربانی حکیم الاسلام عارف باللہ شیخ العربی والعجم بے مثل عظیم خطیب اکابر دیوبند کے علوم، خصوصاً علوم قاسمی، علوم شیخ الہند، علوم تھانوی اور علوم عثمانی کے عظیم شارح حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب محتمم خامس دارالعلوم دیوبند کے صاحبزادے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز خلیفہ اور دارالعلوم دیوبند کے مائع ناز محتمم تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 1897 میں دیوبند میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد طیب تجویز کیا گیا اور تاریخی نام مظفر الدین رکھا گیا، لیکن آپ کی شہرت پہلے نام سے ہوئی۔ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری پیدائش کے ساتھ ایک بزرگ کی کرامت وابستہ ہے۔ فرماتے تھے کہ حضرت حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلے 3 اولاد ہوئی اور ان تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ایک مدت تک حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی زیادہ فکر تھی، ان کی خواہش تھی کہ خاندان قاسمی کا سلسلہ آگے بڑھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبدالاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فتح پور کے ایک صاحب کرامت بزرگ کی خدمت میں بھیجا، جو اولاد کے سلسلے میں مستجاب الدعوات تھے، کہ ان سے حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد کے لیے دعا کروائیں۔ ان بزرگ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام سن کر تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور پھر سر اٹھا کر ان الفاظ میں بچہ پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی کہ انشاءاللہ لڑکا ہوگا، حافظ ہوگا، قاری ہوگا، مقتدی ہوگا، عالم ہوگا اور حاجی بھی ہوگا۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان بزرگ کے یہ کلمات کسی حد تک تو صادق آ ہی گئے۔ سن 1322 ہجری 7 سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند میں داخل کیے گئے اور وقت کے ممتاز اکابر علماء و بزرگوں کے عظیم الشان اجتماع میں مکتب نشینی کی تقریب عمل میں آئی۔ 2 سال کی قلیل ترین مدت میں قرآن مجید قراءت و تجوید کے ساتھ حفظ کیا۔ حفظ قرآن مجید سے فراغت کے بعد درجہ فارسی میں آپ کو داخل کیا گیا۔ وہاں سے 5 سال فارسی اور ریاضی کے درجات میں تعلیم حاصل کر کے عربی کا نصاب شروع کیا، جس سے سن 1337 ہجری مطابق 1918 میں فراغت اور سند فضیلت حاصل کی۔ دوران تعلیم دارالعلوم کے تمام اساتذہ آپ کے ساتھ بوجہ خاندانی شرف اور آبائی نسبت شفقت و محبت سے پیش آتے تھے اور مخصوص طریق پر تعلیم و تربیت میں حصہ لیتے رہتے تھے۔ محترم دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ حدیث کی خصوصی سند آپ کو وقت کے مشاہیر علماء و اساتذہ سے حاصل ہوئی اور بہت سے بزرگوں کی ہمت اور توجہ آپ کے ساتھ شامل رہی۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے
میں بطور خود آپ کو سہارنپور طلب فرما کر اوائل حدیث کی تلاوت کرا کر اپنی خصوصی سند خود اپنے دست مبارک سے لکھ کر عطا فرمائی۔ اسی طرح مولانا عبداللہ انصاری صاحب امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے والد ماجد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سند حدیث حاصل کی۔ علم حدیث میں آپ کے خصوصی استاذ محدث کبیر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کے اساتذہ میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی، امام العصر محدث کبیر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی، شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب امروہوی، حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی اور حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمہم اللہ جیسے نامور امام علم و فضل شامل ہیں۔ آپ نے اپنا سلسلہ بیعت سن 1339 ہجری میں دارالعلوم سے فراغت کے 2 سال بعد اولاً حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے قائم کیا۔ تزکیہ و احسان کی منزلیں طے ہی کر رہے تھے کہ 5 ماہ بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا اور تربیت حاصل کی۔ اس کے بعد سن 1343 ہجری میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا اور انہی کے زیر تربیت سلوک و معرفت کی منزلیں طے کی۔ سن 1350 ہجری مطابق سن 1931 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت و اجازت سے نوازا۔ اللہ تعالی نے آپ کو اس راہ میں بھی اپنی رحمت و فضل سے نوازا تھا اور آپ کے ذریعے بے شمار افراد کی اصلاح ہوئی اور لاکھوں کو اپنے فیض علمی و روحانی سے مالا مال کیا اور ان کی ایمانی، روحانی، احسانی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا اور ہزاروں کی بگڑی زندگی سنور گئی۔ کتنے لوگ آپ کے دست حق پرست پر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ کا حلقہ بیت و ارشاد ہندوستان سے نکل کر بلاد و مملکت تک پہنچا اور بہت سے لوگوں کو آپ نے اجازت بھی دی۔ آپ کے خلفاء و مجازین سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ فراغت کے بعد آپ نے دارالعلوم دیوبند ہی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور درس نظامی کی مختلف علوم و فنون کی اہم کتابیں پڑھائیں۔ خصوصیت کے ساتھ حجت اللہ البالغہ تقریباً ہمیشہ ہی آپ کے درس میں رہی۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ شریف، مشکات شریف اور شمائل ترمذی کا بھی آپ نے سالہ سال درس دیا۔ سن 1337 ہجری سے سن 1347 ہجری تک آپ نے مستقلاً درس دیا۔ اس کے بعد اہتمام کی ذمہ داری کے ساتھ بھی آپ نے حجت اللہ البالغہ کا درس تقریباً آخر تک جاری رکھا۔ ذاتی علم و فضل، ذہانت و ذکاوت اور آبائی نسبت کی وجہ سے بہت جلد طلبہ کے حلقے میں آپ کے ساتھ گرویدگی پیدا ہو گئی۔ سن 1924 میں اکابر و مشائخ کے مشورے پر نائب محتمم کے منصب پر آپ کا تقرر کیا گیا، جس پر سن 1928 تک آپ اپنے والد ماجد اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں ادارہ اہتمام کے انتظامی معاملات میں حصہ لیتے رہے۔ سن 1929 میں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ کو باقاعدہ طور پر مستقل محتمم بنایا گیا اور تا حیات مسند اہتمام پر فائز رہے۔ سابقہ تجربہ اہلیت کار اور آبائی نسبت کے پیش نظر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ آپ کی ذات میں اہتمام دارالعلوم کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ چنانچہ محتمم ہونے کے بعد آپ کو اپنے علم و فضل اور خاندانی وجاہت و اثر کی بنا پر ملک میں بہت جلد مقبولیت حاصل ہو گئی، جس سے دارالعلوم کی عظمت و شہرت کو کافی فائدہ ہوا۔ دارالعلوم نے آپ کے زمانے اہتمام میں نمایاں ترقی حاصل کی اور آپ نے اپنے زمانے میں دارالعلوم کی شہرت و عظمت کو 4 چاند لگا دیا اور پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کا نام روشن ہوا۔ سن 1928 میں جب آپ نے انتظام دارالعلوم کی باغ ڈور ہاتھ میں لی تو اس کے انتظامی شعبے 8 تھے، جن کی تعداد آپ نے 23 تک پہنچا دی۔ اس وقت دارالعلوم کی سالانہ آمدنی کا بجٹ 50,262 روپے سالانہ تقریباً تھا۔ آپ کے زمانے میں تقریباً 26 لاکھ تک پہنچ گیا۔ ملازمین دارالعلوم کے عملے میں 65 افراد تھے۔ آپ نے ان کی تعداد 200 تک پہنچا دی۔ اس وقت اساتذہ کی تعداد کل 18 تھی، جو بڑھ کر 59 ہو گئی۔
طلبہ کی تعداد 480 تھی جو آپ کے زمانہ اہتمام میں 2000 تک پہنچ گئی۔ اسی طرح عمارتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ دارالتفسیر، دارالاقامہ، دارالقرآن، مطبخ جدید، فوقانی دارالحدیث، بالائی مسجد، باب الظاہر، جامعہ طبیہ جدید، 2 منزلہ دارالاقامہ، مہمان خانے کی قدیم عمارت، کتب خانے کا وسیع و عریض ہال، دارالاقامہ، حضرت قاری صاحب طیب صاحب ہی کے دور اہتمام کی تعمیرات ہیں۔ غرض کے دارالعلوم کی ہر شعبے نے آپ کے دور اہتمام میں نمایاں ترقی حاصل کی۔ دارالعلوم کی مجالس انتظامیہ و شورا نے مختلف اوقات میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف اور اظہار قدردانی کے سلسلے میں متعدد مرتبہ تجاویز پاس کی۔ دارالعلوم کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے پیرانہ سالی میں بھی جوانوں کی طرح سرگرم عمل رہے۔ عالمی پیمانے پر اسلام اور مسلمانوں کے تئیں دارالعلوم کی خدمات کو متعارف کرانے میں بھی آپ پیش رہے۔ آپ کے دور اہتمام میں دنیا کے گوشے گوشے سے حصول علم کے لیے آنے والے طلباء کا سلسلہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ درس و تدریس کے علاوہ فن و خطابت اور تقریر میں بھی آپ کو خدا داد ملکہ اور قوت گویائی حاصل تھی، اور زمانے طالب علم ہی سے آپ کی تقریریں عوامی جلسوں میں شوق کے ساتھ سنی جاتی تھی۔ اہم سے اہم مسائل پر 2-2، 3-3 گھنٹے مسلسل اور بے تکلف تقریر کرنے اور ٹھوس علمی مواد پیش کرنے میں آپ کو کوئی رکاوٹ اور تکلف نہیں ہوتا تھا۔ حقائق اور اسرار شریعت کے بیان اور ایجاد مضامین میں آپ کو خاص قدرت حاصل تھی، جسے آپ کے اکابر و اساتذہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ آپ کے علمی اور حکیمانہ اسلوب بیان سے خاص طور پر محظوظ ہوتا تھا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور دوسری یونیورسٹیز میں آپ کی تقریریں خاص طور پر مقبول تھیں۔ بعض معرکۃ الآراء تقریریں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے شائع بھی ہو چکی ہیں۔ ملک کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کی تقریروں کی گونج نہ پہنچی ہو۔ آپ کی رواں دواں اور دلکش تقریر جب علم کے گہرے سمندر سے گزرتی تھی تو لہروں کا سکوت قابل دید ہوتا تھا۔ جمعیت علماء کے سالانہ اجلاس میں آپ کے خطبات صدارت بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھے گئے۔ آپ کے منتخب علمی خطبات 10 جلدوں میں خطبات حکیم الاسلام کے نام سے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کی علمی تقریروں سے ایک خاص حلقہ اثر پیدا ہوا اور بیرون ہند کے علمی حلقوں میں بھی آپ کی خطابت کے اثرات پہنچے۔ آپ نے دارالعلوم کے اہتمام کے ساتھ تبلیغ دین کا بھی حق ادا کیا۔ پوری دنیا کے ممالک میں آپ نے متعدد بار سفر کیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ آپ کی تقریروں نے ملک و بیرون ملک میں ایک وسیع حلقہ پیدا کیا اور آپ ایک عظیم خطیب، ادیب، محقق، مدبر، محدث، مفسر، متکلم، مصنف اور شیخ کامل تسلیم کیے گئے۔ متعدد بار حج و زیارت کی سعادت حاصل کی اور پورے عالم اسلام میں حکیم الاسلام کے لقب سے شہرت پائی۔ سن 1934 میں بسلسلہ سفر حجاز آپ نے ہندوستان کے ایک مؤقر وفد کی صدر کی حیثیت سے سلطان ابن سعود کے دربار میں جو تقریر فرمائی اس نے سلطان کو بہت متاثر کیا۔ سلطان ابن سعود نے اپنا شاہی لباس اور بہت سے قیمتی کتابوں کے عطیے سے آپ کو اعزاز بخشا۔ سن 1939 میں آپ کا سفر افغانستان علمی خدمات کی ایک مستقل تاریخ ہے۔ آپ نے دارالعلوم کے نمائندے کی حیثیت سے دارالعلوم اور حکومت افغانستان کے درمیان علمی و عرفانی روابط قائم کرنے کے لیے یہ سفر اختیار فرمایا تھا۔ افغانستان کے علمی، ادبی، سرکاری اور غیر سرکاری انجمنوں اور سوسائٹیز نے آپ کو مدعو کیا تھا۔ آپ کی عالمانہ تقریروں سے وہاں کے علمی اور ادبی حلقے بہت متاثر ہوئے۔ اسی طرح آپ نے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، برما، عالم عرب، حبش، کینیا، ایسٹ افریقہ، جنوبی افریقہ، ساؤتھ افریقہ، ریونین، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، کینیڈا، امریکہ وغیرہ بہت سے ممالک کا دورہ کیا۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مؤقر ادارہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مؤسس اور بانی بھی ہیں۔ حکومت ہند کے ذریعے مسلمانوں کے شرعی قوانین کے تبدیل کرنے یا اسے چھیڑ چھاڑ کرنے کے خلاف
मुंबई में सन 1972 में एक अमूमी कन्वेंशन बुलाया गया, जिसमें हिंदुस्तान में उम्मत मुस्लिमा के तमाम गिरोह एक प्लेटफार्म पर जमा हुए और उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तश्कील अमल में आई। हजरत कारी साहब रहमतुल्लाहि अलैह इस बोर्ड के बानी और सदर अव्वल मुकर्रर हुए और ताउम्र बिल इत्तेफाक इस बोर्ड के सदर रहे। हकीकत ये है कि आपकी दिलकश शख्सियत के बेशुमार पहलू हैं, शराफत व इंसानियत, सरापा इंकिसार, पाक बातिनी, इल्म व फज़ल, खिताबत व तकरीर, वाज़ो तलकीन, सादगी और अज्ज़ो इंकिसारी, हकीमाना गुफ्तगू, फसाहत व बलागत, गर्ज कि आपकी शख्सियत, किरदार और आमाल और जलाल व जमाल का एक हसीन इम्तिजाज थी। दारुल उलूम के इंतजामी उमूर के अलावा तसनीफ व तालीफ से आपको तबई दिलचस्पी थी। आपका ये मशगला दारुल उलूम के इंतजामी मामलात और औकात तदरीस के अलावा हमेशा जारी रहा। बिलखुसूस दौरान सफर के फारिग औकात इसी में सर्फ होते थे। आप अपने वक्त के अजीम मुसन्निफ थे। आपकी तसानीफ की तादाद बेशुमार हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीबन 100 से ज़ायद तसनीफात हैं और हर किताब अपने मवाद और अपनी जामइयत, अपने उसलूब बयान और अपने तर्ज इस्तदलाल में अनोखी है। हर किताब आपकी मखसूस तर्ज तहरीर के साथ आलिमाना, मुहक्किकाना, मबाहिस ज़ुबान व बयान की रानाइयों और दिल आवेजियों से आरास्ता पैरास्ता है। तसनीफ व तालीफ का सिलसिला अखीर उम्र तक जारी रहा। मुख्तलिफ दीनी, इल्मी और तारीखी मौज़ूआत पर तकरीबन 100 से ज़ायद मतबूआ और गैर मतबूआ रिसाले और किताबें अपनी यादगार छोड़ी। आपको उर्दू शायरी से अच्छी मुनासबत थी। बुलंद पाया मुसन्निफ और खतीब होने के साथ आप कादिरुल कलाम शायर भी थे और जब कभी कहने पर आते तो 4-4, 500 अशआर पर मुश्तमिल नज़में कह डालते थे। आपके हम असर करीबी साथियों में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इदरीस कांधलवी रहमतुल्लाहि अलैह, मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना सैयद बद्र आलम मेरठी मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाहि अलैह थे। सन 1980 में आपके ज़माने एहतिमाम में दारुल उलूम देवबंद के 100 साला इजलास की चहल पहल आज तक लोगों के क़ुलूब में ताज़ा है। उस तारीख साज इजलास से दुनिया ने देख लिया कि न सिर्फ बर्रे सगीर बल्कि आलम इंसानियत पर दारुल उलूम देवबंद के इल्मी और रूहानी फैज़ का दायरा किस कदर वसी है। आपने किबर सिन्नी और इंतहाई ज़ौफ़ के बावजूद अपनी वुसअत फ़िक्री और इंतज़ामी पुख्तगी को बरोए कार लाते हुए उस आलमगीर इजलास के जरिए फ़िक्र देवबंदियत को आम किया और कौमी व बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता दुनिया भर की शख्सियतों समेत अवाम व खवास के ठाटे मारते समुंदर की लहरों के जरिए ये साबित कर दिया कि दारुल उलूम देवबंद एक तालीमी इदारा ही नहीं बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया की तमन्ना का मरकज भी है। मोहतरम दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि सन 1980 के बाद जब किबर सिन्नी की वजह से एहतिमाम की जिम्मेदारियां आप पर गिरा साबित होने लगी तो आपने मजलिस शूरा में एक मुआविन की जरूरत का इजहार फरमाया। चुनांचे हस्ब दरखास्त मजलिस शूरा ने मुआविन के तौर पर हजरत मौलाना मरगूबुर रहमान साहब बिजनौरी रहमतुल्लाहि अलैह को मुंतखब फरमाया, लेकिन उसके बाद ही दारुल उलूम में एहतिमाम और मजलिस शूरा के दरमियान इख्तिलाफ और खलफशार रूनुमा हो जाने के बाद टकराव की सूरत पैदा हो गई। आखिरकार 9 अगस्त सन 1982 को हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने एहतिमाम से अज खुद किनारा कशी मुनासिब समझी और दारुल उलूम से कल्बी लगाव के इजहार के बावजूद एहतिमाम की जिम्मेदारियों से सुबुकदोश कर दिए जाने की दरखास्त की। आपकी पीराना साली को पेश नजर रखते हुए दारुल उलूम की मजलिस शूरा ने आपका इस्तीफा कबूल फरमा लिया। अलगर्ज आपने सारी जिंदगी खिदमत इस्लाम और खिदमत दारुल उलूम में गुजारी। बिलाखिर सन 1982 के अवाइल ही से आपकी सेहत दिन बदिन गिरती चली गई। 17 जुलाई सन 1923 बरोज इतवार सुबह 11:05 पर 88 साल की उम्र में दारुल उलूम देवबंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से कौम व मिल्लत की अजीम खिदमत अंजाम देकर आप इस दार फानी से रुखसत हुए। आपकी नमाज जनाजा दारुल उलूम देवबंद में आपके साहबजादे अकबर खतीबुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब कासमी रहमतुल्लाहि अलैह ने पढ़ाई, जिसमें हजारों असातिज़ा, तलबा, उलमा, बाशिंदगान शहर और मुख्तलिफ अतराफ से आए हुए उलमा, सुलहा और आम मुसलमानों ने शिरकत की और कब्रिस्तान कासमी में अपने जद्दे अमजद हुज्जतुल इस्लाम हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानूतवी रहमतुल्लाहि अलैह के पहलू में तदफीन अमल में आई।
बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई, वो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मोहतरम दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।